مفتی خالد الازہری کے اصلاحی بیانات اور وظائف کے لیے مفتی صاحب کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نماز جنازہ کے متعلق چند سوالات آئے تھے کہ نماز جنازہ کون پڑھائے، یا نماز جنازہ دوبارہ پڑھی جا سکتی ہے، یا غائبانہ نماز جنازہ کی کیفیت کیا ہوگی۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ نماز جنازہ مسلمان پر جو نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 حقوق بتائے ہیں، ان حقوق میں سے ایک حق مسلمان کا جنازہ پڑھنا ہے کہ باقی مسلمان اس کا جنازہ ادا کریں۔ جنازہ فرض کفایہ ہے۔ فرض کفایہ اس فرض کو کہتے ہیں کہ بعض لوگوں کے ادا کر لینے سے باقی بعض کی طرف سے وہ کافی ہو جائے۔ جنازے میں اگر سب مسلمان نہ پہنچ سکیں اور سب کا پہنچنا ممکن بھی نہیں ہے، کچھ لوگ شامل ہو جائیں تو باقیوں کی طرف سے یہ کفایت کر جاتا ہے، کافی ہو جاتا ہے۔ نماز جنازہ میں 40 لوگوں کا شریک ہو جانا، ایسے 40 لوگ جو بلا غرض کے، بلا مقصد کے، صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے ایک مسلمان بھائی کا آخری حق ادا کرنے کے لیے آئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی میت کے بارے میں مغفرت کا اعلان فرما دیتے ہیں جس کے جنازے میں 40 ایسے لوگ شامل ہوں۔ تو نماز جنازہ اگر ایک مرتبہ نماز جنازہ ادا کر دی گئی اور اس میں اس کے ورثاء بھی شریک ہو گئے، ورثاء کے شریک ہونے کے بعد پھر کسی کو یہ حق نہیں ہے کہ چونکہ ورثاء نماز جنازہ ادا کر چکے ہیں، ورثاء کے ادا کر لینے کے بعد کوئی اور دوبارہ سے نماز جنازہ ادا نہیں کر سکتا، اس لیے کہ میں نے نماز جنازہ نہیں پڑھی تو اب دوبارہ سے نماز جنازہ ادا کی جائے۔ نہیں، یہ فرض کفایہ ہے، کچھ لوگوں نے ادا کر لیا، باقیوں کی طرف سے کفایت کر گیا۔ ہاں، ایک صورت ہے کہ ورثاء نے نماز جنازہ ادا نہ کی ہو تو پھر وہ دوبارہ ادا کر سکتے ہیں۔ بعض لوگوں کا جو ایک علاقے میں فوتگی ہوئی دوسرے علاقے میں لے جا کے تدفین کا سلسلہ کیا جاتا ہے، تو ان کے ہاں عام طور پہ یہی طریقہ اختیار کیا جاتا ہے کہ عام لوگ پڑھ لیتے ہیں، ورثاء نماز جنازہ نہیں پڑھتے، پھر تدفین کے مقام پہ جا کے نماز جنازہ دوبارہ ادا کی جاتی ہے ورثاء کے جنازہ نہ پڑھ سکنے کی وجہ سے۔ لیکن اگر پہلے جنازے میں ورثاء شریک ہو گئے تو پھر نماز جنازہ کی دوبارہ ادائیگی نہیں ہوگی۔ اور دوسری بات، غائبانہ نماز جنازہ کے متعلق عرض کر دوں کہ غائبانہ نماز جنازہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پڑھائی ہے، حدیث مبارکہ میں موجود ہے، وہ حضرت نجاشی رضی اللہ تعالی عنہ کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ پڑھائی تھی غائبانہ، لیکن وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص تھا۔ اور دوسری چیز یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حبشہ کے درمیان کے سارے پردے ہٹا کے حضرت نجاشی کی لاش کو سامنے کر دیا تھا، ان کی میت سامنے پڑی ہوئی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کیا تھا۔ تو اس صورت میں یہ غائبانہ نہیں کہلائے گا، لیکن اگر غائبانہ بھی ہے تو بھی یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص ایک عمل تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ جس طرح بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس میں انفرادیت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے، کیونکہ آپ شارع ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عمل کو خاص کر دیا۔ اب عام لوگوں کی غائبانہ نماز جنازہ ادا نہیں کی جائے گی، غائبانہ نماز جنازہ کی بجائے جہاں میت موجود ہوگی اسی جگہ پہ نماز جنازہ کی ادائیگی کی جائے گی۔ اور نماز جنازہ کی ادائیگی کے لیے سب سے بہتر اور افضل کون ہے کہ اس کی امامت کرائے؟ تو امام الحی، جس کے پیچھے میت
ساری زندگی نمازیں پڑھتا رہا وہ سب سے زیادہ حقدار ہے۔ اور اس کے بعد اگر میت کے ورثاء میں سے کوئی اہل علم ہو تو وہ اہل علم ہونے کی وجہ سے اور وارث ہونے کی وجہ سے پھر وہ زیادہ حق رکھے گا۔ لیکن اگر ورثاء میں کوئی اہل علم نہیں ہے تو امام الحی جو محلے کا امام ہے وہ سب سے زیادہ نماز جنازہ پڑھانے کا حق رکھتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح مسائل سمجھنے کی اور ان پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ زندگی باقی، ملاقات باقی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔